نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام صرف مال غزوہ خیبر کی مال غنیمت سے ایک چادر بغیر اجازت کے آپ کا غلام لے لیا تھا. اس کے بعد پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, ایک دشمن کی تیر لگنے سے اس کی موت ہوئی. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے بارے میں کہا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا. اس کے اوپر اس چادر کی خیانت کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کے اوپر بھڑک رہی ہے. تو خیانت کا معاملہ بہت سخت ہے. اسی لیے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ ایک مسواک کی کاڑی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ دھوکہ دے کر کے, جھوٹ بول کر کے, جھوٹی قسم کھا کر کے اگر کسی کا ہڑپ لے گا, مار لے گا, تو اس کے لیے یہی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات, درس شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ مقامی جمعیت اہل حدیث رائے درگ کا نیا کیلنڈر آ چکا ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے وہ کیلنڈر حاصل کریں, اور اس میں جمعیت کے پروگراموں کی تفصیل ہے, دعائیں ہیں تاریخ کے ساتھ, اور جماعت کے ساتھ, جمعیت کے ساتھ آپ کی یہ عقیدت اور محبت کی ایک دلیل ہے, ایک قسم کا تعاون ہے. اس لیے آپ جاتے جاتے جمعیت کا کیلنڈر لیتے جائیں. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك. رواہ مسلم. محترم حضرات, ابو امامہ حارثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کا کوئی حق قسم کے ذریعے ہڑپ لیتا ہے, جھوٹی قسم کھا کر کے, دھوکہ دے کر کے کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور اس پر جنت کو حرام کر دیا. تو جب یہ وعید سننے کے بعد ایک آدمی نے سوال کیا, اللہ کے رسول, اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز بھی اگر ہڑپ لے لیا تو کیا اس کی بھی یہی سزا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وَإِن كَانَ خَزِيبًا مِّنْ عِرَاقٍ, اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو, ایک معمولی مسواک بھی اگر وہ جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے کسی کا مار لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. اس حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ جھوٹی قسم کی مذمت بیان کی گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اللہ کی قسم کھانے کا حکم ہے, من کان حالفا فلیحلف باللہ, اگر قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ, غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ کی قسم کھانے پر بھی اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. جب ہم قسم کھائیں تو اس کی حفاظت کریں, اس پر قائم رہیں. قسم کھا کر کے اس کو اگر توڑ دیے, اس کی خلاف ورزی کیے, تو یہ بھی ایک سنگین جرم ہے, اور اس پر باقاعدہ قسم کا کفارہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. تو اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے, جھوٹی قسم کھا کر کے اگر کسی کا مال ہڑپ لے رہا ہے, تو جھوٹی قسم کی مذمت اور سنگینی اس سے معلوم ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کا حق مارتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی غیر مسلم کا حق مارے تو جائز ہو. حدیثوں کے اندر, بہت ساری حدیثوں میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں. یہاں پر من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی, مسلم کا لفظ ہے,
صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث، من سلم المسلمون من لسان و یدی، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، وہاں بھی من سلم المسلمون ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو شخص مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف پہنچایا، مسلمانوں کو ان کے راستوں میں جہاں سے مسلمان گزرتے ہیں اگر تکلیف پہنچایا تو گزرنے والوں کی لعنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں پر مسلم کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم کے ساتھ وہ چیز حلال ہے۔ اس کا دو معنی ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ چونکہ شریعت کے احکام و مسائل، شریعت کے مخاطب عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں، تو اس لیے شریعت کے اکثر مسائل مسلمانوں کے لیے ہیں، تو اس لیے وہاں پر مسلم کا لفظ آیا عمومی احوال کا لحاظ کرتے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، بعض علماء نے یہ بھی توجیہ کی ہے کہ اگر وہ کام مسلمانوں کے ساتھ کریں گے تو اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی اور بڑھ جائے گی اور سخت، غیر مسلم کے مقابلے میں وہی کام اگر مسلمان کے ساتھ کریں گے تو اس کی سنگینی اور خطرناکی بڑھ جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ وہ چیز حرام ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کا حق مارنا، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، وہ ہر حال میں حرام ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یعنی اگر مسلمان کو تکلیف دیں گے تو اس کی حرمت اور زیادہ سخت بڑھ جائے گی ایک غیر مسلم کے مقابلے میں۔ تیسری بات، اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا، حالانکہ وہ ایک گناہ کبیرہ کیا ہے، کسی کا حق مارنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے اس پر جنت حرام، تو ہمیشہ کے لیے جنت حرام نہیں ہوگی۔ اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے تو ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تحت المشیہ رہے گا، اللہ رب العالمین کے مشیت کے تابع ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو اس کی دوسری نیکیوں کو قبول کر کے اس کی مغفرت بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو سزا دے، تو سزا دے گا بھی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی سزا اس گناہ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، پھر وہ اپنے دوسرے اعمال اور اپنے ایمان اور توحید کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت حرام ہو جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے ایک مومن پر جنت حرام نہیں ہے۔ کافر اور مشرک کے لیے جس کی موت کفر اور شرک پر ہوگی، اس کے لیے جنت ہمیشہ حرام ہے اور اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس حدیث کے اندر آخری بات یہ ہے کہ خیانت، کسی کا حق مارنا ایک ایسا سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ معمولی خیانت بھی اس کی سنگینی کتنی خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مسواک کی ایک کاڑی بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ لین دین کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، جس کو لوگ بہت سارے معمولی سمجھتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے اور جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام صرف مال غزوہ خیبر کی مال غنیمت سے ایک چادر بغیر اجازت کے آپ کا غلام لے لیا تھا، اس کے بعد پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ایک دشمن کی تیر لگنے سے اس کی موت ہوئی۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے بارے میں کہا، ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا، اس کے اوپر اس چادر کی خیانت کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ تو خیانت کا معاملہ بہت سخت ہے، اسی لیے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ ایک مسواک کی کاڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اگر کسی کا ہڑپ لے گا، مار لے گا، تو اس کے لیے یہی سزا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت اس پر حرام کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات میں، لین دین میں ہمیں صاف ستھرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔